السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن بدن بدلتی صورتحال پاکستان کو اس راستے پہ گامزن کر رہی ہے جو پاکستان کی بہترین مستقبل کا تقاضا ہے۔ جی ہاں، پاکستان فیصلہ کن موڑ یعنی ڈیفائننگ مومنٹس پہ پہنچ چکا ہے۔ امریکہ نے کھلے عام اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس نے پاکستان کے کچھ سیاستدانوں سے مل کر سازش کی۔ امریکہ کے ساتھ کچھ بین الاقوامی قوتیں بھی اس کھیل میں کود پڑی ہیں۔ ادھر روس نے اعلانیہ طور پہ امریکہ کو للکارا ہے اور اسے شرمندہ و ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا کا کہنا ہے کہ امریکہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ امریکہ نے عمران خان پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ دورہ روس منسوخ کریں، مگر انہوں نے امریکی دباؤ کو مسترد کر دیا اور روس کا دورہ کیا۔ پاکستان کے خلاف اتنی سنگین سازش کی گئی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس سازش سے ہل کر رہ گئی۔ کچھ جرنلز نے تو برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ایٹمک پاور کھونے کی صورت میں نکلتا اور کسی دن ہماری حالت یوکرین جیسی ہو سکتی ہے۔ پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح تماشے میں مشغول ہے، کسی کو سازش کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہے۔ چاہے ہمارا ملک کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، لیکن بحیثیت پاکستانی ہماری لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن ہم بکھری ہوئی قوم ہیں، سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بس وقتی مفادات اور پسند اور ناپسند کے گرداب میں پھنستے ہوئے اپنے ملک کو خود اپنے ہاتھوں زخم لگاتے چلے جاتے ہیں۔ قوم کو رب و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب امریکہ نے سنگین سازش کی تو اس وقت پاکستان کا حکمران عمران خان تھا، جس نے پوری قوت سے خود کو سپر پاور سمجھنے والی متکبر طاقت کا بھرپور مقابلہ کیا۔ حالانکہ اس معاملے میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، اب بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک اور قوم کا سوچا۔ یقین کریں، یہ اتنی خوفناک سازش تھی کہ ہمارے آنے والی نسلیں اس کی قیمت ادا کرتی رہتی اور ہمیں بددعائیں دیتی۔ شہباز شریف عرصہ 30 سال سے حکمران تھا، اس نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا بیگرز آر ناٹ چوزر۔ یہ کوئی عام سا فقرہ نہیں، کوئی عام سی بات نہیں، یہ ایک سگنل تھا امریکہ کے کاسائی لیسوں کا اپنے آقا کی طرف سے، اور یہ ایک پیغام تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی۔ یہ سینٹنس ملکی سالمیت اور خودداری کو کاری زخم لگانے کی پلانڈ سازش ہے، لیکن عمران خان کی جرأت مندی اور بروقت فیصلے نے امریکہ اور اس کے حواریوں کو پوری دنیا میں شرمندہ کر دیا۔ جانے انجانے میں ساتھ دینے والے غدار اب چھپتے پھر رہے ہیں اور نئے نئے افسانے تراش رہے ہیں۔ بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا کہ آخر اتنی بڑی سازش کیا تھی؟ معاملہ یوں ہے کہ عمران خان کی حکومت کے آتے ہی امریکی تھنک ٹینکس کو اندازہ ہو گیا کہ عمران خان ہمارے اشاروں پر ناچنے والا نہیں اور خطے میں ہمارے مفادات کو شدید نقصان ہوگا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کسی طرح عمران خان کو رام کر لیں، لیکن ناکام رہے۔ ایک دوست اسلامی ملک جو آج کل پاکستان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، عمران خان کی حکومت میں آنے سے پہلے ہم اس کے غلام تھے۔ اس نے ہم پہ اپنے مالکانہ حقوق استعمال کرتے ہوئے ہمیں امریکی کیمپ میں شامل ہونے کے لیے مجبور کیا، دھمکیاں بھی دیں، لیکن عمران خان ڈٹے رہے۔ بلیک میل کرتے ہوئے ادھار دی ہوئی رقم فوراً مانگ لی، جو عمران خان نے ان کے منہ پہ دے ماری۔ تب ان کا ماتھا ٹھنکا اور انہیں احساس ہوا کہ پاکستانی قوم اب غلام نہیں رہی۔ وہ اپنی اوقات میں آئے کیونکہ پاکستان سے بہتر تعلقات رکھنا ان کی اپنی بقا کے لیے ضروری تھا۔ دوبارہ عمران خان کو منت ترلے سے بادشاہ کے ذاتی خصوصی جہاز سے امریکہ بھجوایا گیا۔ عمران خان امریکہ پہنچے تو ان کے سامنے بہت سی ڈیمانڈ رکھی گئیں، جنہیں عمران خان نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بات جب برادر اسلامی ملک کے پاس پہنچی تو موصوف شہنشاہ غصے میں آ گئے۔ عمران خان کا اور تو کچھ نہ بگاڑ سکے، بس اپنا خصوصی جہاز واپس بلا لیا۔ میراثی کی طرح اتارو میری دھوتی۔ جب عمران خان واپسی پر ایئرپورٹ پہنچے تو جہاز کے موجود نہ ہونے پر کم ظرفی پہ مسکرا اٹھے اور خوددار پرائم منسٹر نے کمرشل فلائٹ کی اکانومی کلاس میں واپس آنے میں کوئی جھجک نہ دکھائی۔
یہیں سے امریکیوں کو احساس ہو گیا کہ عمران خان ہمارے ایجنڈے کی تکمیل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور انہوں نے کسی بھی حد تک جانے کی ٹھان لی۔ امریکہ سے واپسی پر عمران خان کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور ان کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا، تقریبات میں شرکت سے روک دیا گیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں عمران خان قید تنہائی میں چلے گئے، صبح 10 بجے آفس آتے اور رات 10 بجے گھر واپس جاتے۔ پبلک سے ریلیشن ختم ہو گیا۔ ایک تو سیکیورٹی پروٹوکول کا حصار تھا، تو دوسری طرف پاکستان کی ترقی کی دھن سر پہ سوار تھی۔ کام کرتے رہے، لیکن پبلک سے دور رہنے کی وجہ سے پبلک ان سے دور ہوتی گئی۔ ادھر امریکہ میں سازش پہ کام جاری تھا۔ برطانیہ کو دلال بنایا گیا کہ وہ کوئی کردار ادا کرے۔ برطانیہ کے پاس صرف ایک ہی مورا تھا، الطاف حسین، جس کے ڈنک نکالے جا چکے تھے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد نظر کرم نواز شریف صاحب پہ پڑی، لیکن وہ جیل میں تھے اور سب سے بڑا مسئلہ انہیں جیل سے نکالنے کا تھا۔ پاکستان میں کچھ بھی خریدنا ممکن ہے، کیونکہ انہیں کے بقول پاکستانی ڈالروں کے عوض اپنی ماں تک بیچ دیتے ہیں۔ صحافی، ڈاکٹرز، منسٹر، بیوروکریٹس، ججز خریدے گئے۔ ایسے تو ہائی کورٹ نے آبزرویشن نہیں دے دی تھی کہ کیا حکومت منگل تک نواز شریف کے جینے کی گارنٹی دیتی ہے؟ 50 روپے کی چاکلیٹ نہیں ملتی، لیکن 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر سزا یافتہ مجرم کو باہر بھجوا دیا گیا۔ خیر چھوڑیے، لمبی کہانی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ یوں پل پل میں قریب المرگ دکھایا جانے والا نواز شریف بڑے طمطراق سے گلے میں مفلر ڈالے سسٹم پہ تھوکتے ہوئے خصوصی جہاز سے لندن پہنچ گیا۔ بعد میں اس نے فوج کے ساتھ بھی جو کچھ کیا آپ سبھی جانتے ہیں۔ سازش کا آغاز ہوا اور نواز شریف اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سازش کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ امریکی سازش کے 5 حصے ہیں۔ پہلا ایجنڈا، عمران خان کو کسی بھی حالت میں اقتدار سے ہٹا دیا جائے۔ دوسرا ایجنڈا، عمران خان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے، چاہے اس کے لیے اسے ساری زندگی جیل میں ڈالنا پڑے یا موت سے ہمکنار کرنا پڑے۔ تیسرا ایجنڈا، پاکستان میں اس کی مرضی کی حکومت بنے جو امریکی مفادات کا ہمیشہ تحفظ کرے۔ چوتھا ایجنڈا، بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ گوادر اور بلوچستان کی معدنیات آئندہ 15 سالوں میں پاکستان کو دنیا کا امیر ترین ملک بنا سکتی ہیں۔ آخری سب سے سنگین اور خطرناک ایجنڈا، پاکستان کو یوکرین کی طرح نیوکلیئر فری اسٹیٹ قرار دیا جائے۔ اس کے نتائج کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے امریکی سازش جس میں ہمارے ملک کے ضمیر فروش شامل ہوئے ہیں۔ عمران خان کو رب تعالیٰ نے کوئی خاص کام لینے کے لیے اس ملک کا حکمران بنایا ہے۔ سازش کا پتہ چلتے ہی اس نے اپوزیشن کو امریکہ کو ان کے گھر میں گھس کے مارا۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایگزٹ کدھر ہے۔ سپریم کورٹ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے، ہر معاملے میں ٹانگ اڑا کر حکومت کو کمزور کرنے میں مصروف ہے۔ سزا یافتہ مجرمان دندناتے پھر رہے ہیں۔ چھٹی کے دن گھر پہ بھی ضمانت کی سہولت موجود ہے۔ دنیا ہماری عدالتوں کو بیچز آف دا ریچز کہتی ہے۔ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اتوار کے دن عدالت میں جان پڑی اور سو موٹو لے لیا گیا، لیکن انسان کبھی کبھی سانپ کو رسی سمجھ کر اٹھا لیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ رسی نظر آنے والی چیز سانپ نکلا۔ اب ادھر ادھر بھنگڑے ڈال کر سانپ کو دور بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سانپ نے گردن کو کس کر لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ذرا سی گردنیں ہلائیں گے تو سیدھا ناک پہ ڈنک مارے گا۔ سپریم کورٹ بری طرح پھنس چکی ہے۔ اپوزیشن بری طرح پھنس چکی ہے۔ اپوزیشن، عدلیہ سبھی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جان نہیں چھوٹ رہی۔ دونوں فیس سیونگ چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کم از کم غداری کو فیس سیونگ دینے کے موڈ میں نہیں۔ اپوزیشن غداری کے بیانیے کا وزن اٹھا کر الیکشن میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ یہ اس کی سیاسی موت ہے۔ عدلیہ اس معاملے میں پھنس چکی ہے۔ ابھی تو تمام سروسز چیفز کی کوبرا سٹیٹمنٹ باقی ہیں، جس سے سبھی دامن چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان سیاست کا سلطان نکلا۔ ایک ہی وار سے سب سازشوں کو ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے کہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ واپسی رستے پر جا بجا غداری کے کانٹے بکھرے پڑے ہیں۔ اسے شیئر ضرور کریں، کسی شخصیت کے لیے نہیں۔ یہ پیغام مملکت خداداد پاکستان کے استحکام کے لیے ہر کونے تک پہنچنا چاہیے۔ تحریر و تجزیہ ہے اسماعیل محمد خان صاحب کا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔